اگلا سوال ہے علی بھائی، ایک بھائی ہیں وہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں آپ قاری ہونے کے باوجود مسلسل ایک آیت مبارکہ کو غلط پڑھتے آ رہے ہیں، پلیز اس حوالے سے اپنی اصلاح فرمائیں۔ جی جی اور وہ آیت بتاتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ ہے آیت، اور جی جی آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا، ٹھیک ہے؟ تو پلیز آپ اپنی توبہ اور رجوع ریکارڈ کروا دیں تاکہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے۔ جزاک جی، اللہ ہم خیرہ۔ آپ کی خوشی کے لیے توبہ رجوع پیشگی کر لیتے ہیں، جتنے بھی ہوئے آج تک اور آئندہ کے لیے بھی، لیکن آپ کو تھوڑی عربی سیکھنی چاہیے۔ میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، آلموسٹ 800K پلس لوگ وہ دیکھ چکے ہیں قرآن کی عربی تجوید کے بارے میں۔ آپ کو عربی سیکھنی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض اوقات آپ جب کسی آیت کو کسی خاص جگہ پہ وقف کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلا حصہ اس کا شروع کرنا ہوتا ہے، پھر آپ یہ لذکروا کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ میں جب بھی اسے پڑھتا ہوں نا تو یوں پڑھتا ہوں یا بنی اسرائیل، تو یہ میں نے وقف کر دیا۔ اب آگے لفظ جب وقف کیا نا تو الف کے اوپر پیش خود سے ڈالنی ہوتی ہے۔ اگر کنٹینیوس پڑھیں گے پھر تو آپ پڑھیں گے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، لیکن جب آپ اسرائیل پہ وقف کرتے ہیں تو پھر ساتھ آگے بات شروع ہوگی اذکروا، وہ پیش خود لگانی ہوگی، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی۔ آپ کو کہ جی قرآن میں تو یہ پیش نہیں ڈلی ہوئی، لیکن عربی لنگوسٹک میں یہ پیش آتی ہے، قرآن میں اس لیے نہیں ڈلی ہوئی ہے کہ قرآن حکیم میں اس کو دوسرے انداز میں لکھا گیا ہے، کانٹینیوس کے انداز میں۔ اب اس سے اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کانٹینیوس انداز میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے وقف کرنے کی، آپ بھی کانٹینیوس پڑھیں؟ تو سر پھر اس کا جواب بھی ہم ہی دیں گے آپ کو کہ آپ روزانہ درجنوں دفعہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کیا ویسے ہی لکھی ہوئی ہے قرآن میں جیسے آپ پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے آج تک غور و تفکر بھی نہیں کیا ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ ویسے نہیں لکھی ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ آپ کھولیں تو آپ جو سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت ہے نا وہ ہمیشہ سے اپنی ڈاکٹرن میں غلط پڑھتے آ رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آپ لوگ اپنے موبائلوں میں بھی کھول لیں، اپنے مصحف میں بھی دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تو الرحمن الرحیم میں ذرا الف کے اوپر زبر دیکھیں قرآن میں کہاں پڑی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، خود لگائی ہوئی ہے۔ تسی بچپن تو الف تے زبر خود لگا رہے ہو الرحمن کی، اسی 4 دفعہ اذکروا دے اوتے الف لا لئی ہے، تے تانوں اس وقت آپ کا کیوں نہیں دھیان گیا کہ قرآن حکیم میں تو الرحمن الرحیم لکھا ہی نہیں ہوا؟ کیا لکھا ہوا ہے کسی کے قرآن میں الرحمن الرحیم؟ نہیں، لیکن آپ پڑھتے ہیں۔ یہ الف کے اوپر زبر آپ خود لگاتے ہیں نا، الرحمن الرحیم کیوں نہیں پڑھتے؟ اور بلکہ سنت ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو الگ پڑھتے اور اس پہ وقف کرتے۔ تو نبی علیہ السلام بھی قرآن کی آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، اور آپ کے مصحف میں الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا، الرحمن الرحیم ہے، کیونکہ نون سے ملانا ہے۔ تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹیکنیکلی آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ رحمان جو الحمدللہ رب العالمین ہے نا، عالمین کے نون پہ آپ وقف کرتے ہیں تو اگلی بات پھر زبر سے شروع ہوگی۔ اچھا، ہمیشہ زبر نہیں لگے گا، کہیں پیش بھی لگے گا۔ جب آپ کو عربی آتی ہوگی تو پتہ ہوگا کہ اب اس کی اس وقت اعرابی حالت کیا ہوگی، پیش کے ساتھ ہوگی یا زبر کے ساتھ ہوگی، وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے جس کو عربی آتی ہے۔ تو اس کیس میں اذکروا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ سورۃ الملک پارہ نمبر 29 میں جو آپ کے شام کے وظائف میں بھی شامل ہے، اس کی آپ ذرا شروع کی آیت پڑھیں تو وہ بھی آپ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں الذی خلق، یہ تو الذی لکھا ہی نہیں ہوا، نلذی لکھا ہوا ہے، وہ چھوٹی سی نون نہیں پڑھی ہوئی۔ اور کئی لوگ بیچارے اس کو نلذی پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کہ جب آپ پچھلی آیت سے ملائیں گے تو نلذی پڑھیں گے، کیونکہ اصل لفظ ہے قدیرن، جب ملایا جائے گا تو یہ لفظ ہے
قدیرن الذی، لیکن جب ہم قدیر پہ وقف کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیکن آپ مصحف کھول دیں، کسی کے مصحف میں بھی الذی نہیں لکھا ہوا، الف کے اوپر زبر نہیں پڑی ہوئی. اچھا آپ دیکھیں، ہم تو بعض اوقات عوام الناس کے سامنے تو سورۃ الاخلاص بھی ملا کے نہیں پڑھ سکتے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اگر ملا کے پڑھیں گے، اس میں تو قرآن میں نون بھی نہیں پڑی ہوئی، پھر بھی ڈالنی پڑے گی. اچھا وہاں پہ وقف کرنا چونکہ بہتر تھا اس لیے وہاں کانٹینیوشن والی نون نہیں ڈالی ہوئی انہوں نے. جہاں پہ وقف نہ کرنا بہتر ہوتا ہے نا، یعنی قرآن نے اس کو قرآن میں جو عربی لکھی ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے لکھی ہوتی ہے جو بہتر آپشن ہوتا ہے. اگر دو آیات کے درمیان لا پڑی ہوئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہاں نہ رکنا بہتر ہے. تو اس میں آپ کو اس کی اعرابی حالت اس اعتبار سے نظر آئے گی کہ پہلی آیت کو آپ دوسری سے ملا سکتے ہیں، اور جہاں پہ توئیں ڈلی ہوئی ہوگی یا وقف کا نشان ہوگا وہاں پہ وقف کرنا بہتر ہوتا ہے. تو وہاں پہ اعرابی حالت وہ خود ہی صحیح ڈال دیں گے، زبر زیر پیش حرکات، جیسے اہدنا الصراط المستقیم ہے. لیکن اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں تو آپ کبھی دیکھیں قاری جن کو عربی آتی ہے وہ آپ کو کیا پڑھیں گے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. نستعین اہدنا، وہ الف کو اڑا دیں گے اور نون کو ڈائریکٹ ہا سے ملائیں گے کیونکہ وہ اب اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں. لیکن مصحف میں لکھا ہوگا نستعین اور آگے لکھا ہوگا اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ اس کو الگ کر کے پڑھیں. تو یہ عربی کے چھوٹے چھوٹے قوانین ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے، ادروائز پھر آپ لوگوں کو کی وہ غلطیاں نکال رہے ہوں گے جو اصل میں آپ کی اپنی غلطیاں ہیں. اچھا لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ لوگوں کی غلطیاں نکال لیتے ہیں. اور یہ سوال کیا، یہ جو آپ نے سوال کیا نا اذکرو، یہ تو کئی ویڈیوز کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ یہ علی بھائی کا قرآن تو ٹھیک رہا ہے. ہاں جہاں کہیں زبر زیر میں غلطی ہو جائے وہ ضرور آپ ہائی لائٹ کریں، وہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے بڑھ کے کسی حافظ اور قاری کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ کراس ریفرنس میں قرآن کی آیات کوٹ کر سکتا ہو. اتنی فلوئنسی میں وہ قرآن پڑھتے تھے، اگرچہ بعض الفاظ ان سے مجہول نکلتے تھے، پھر بھی عام ہمارے علماء اور قاریوں سے ان کی قرات بہت بہتر تھی. آلموسٹ 20 سال تک انہوں نے بیان القرآن بغیر ریکارڈنگ کے ہر سال دورہ قرآن کروایا. یہ تو پھر ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی نا کہ آپ اسے ویڈیو میں لے آئیں. اللہ بھلا کرے جن لوگوں نے ان کو یہ اس طرف لگایا اور ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ بیان القرآن کی شکل میں آ گیا. آپ بتائیں بیان القرآن ڈاکٹر اسرار نے اس وقت ریکارڈ کرایا جب ان کی عمر 67 ایئرس تھی، اور اس کے سٹارٹ میں وہ کہتے ہیں کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری یاداشت بھی وہ نہیں رہی کراس ریفرنس کے طور پہ. لیکن سر وہ پورے بیان القرآن میں ان کی جو یاداشت نظر آتی ہے نا، وہ ہم اس کو دیکھ کے بھی نہیں وہ پیش کر سکتے کراس ریفرنس کے طور پہ. اور انہوں نے مصحف بھی سامنے رکھا ہوا ہے، پھر بھی بیان القرآن میں کئی جگہ ان سے اعرابی غلطیاں زبر زیر کی ہوئی ہیں، حالانکہ عربی بھی ان کو آتی تھی. لیکن فلوئنسی میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ چونکہ وہ تلاوت کرنے نہیں بیٹھے ہوئے. یہ وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جو درس قرآن دیتا ہے. جب آپ درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت عربی سے زیادہ آپ اس کے مفہوم اور سے ریلیٹڈ کراس ریفرنسز اور حدیث کے اوپر آپ کا تفکر ہوتا ہے کہ میں اس کو ٹارگٹ کروں. اس لیے پھر اس طرح کے مسئلے مس ہینڈل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ آپ کئی مرتبہ قرآن حکیم کی آیت تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ جیسے مبلغین کو اس قسم کی سستی اور کاہلی زیب نہیں دیتی؟ یہ سستی اور کاہلی نہیں ہے میرے بھائی. قرآن میں جو حکم ہے نا وہ قرآن سے پہلے صرف اعوذ باللہ پڑھنے کا ہے. یہ بسم اللہ والا جو معاملہ ہے یہ علماء نے خود سے شروع کیا ہے. بسم اللہ صرف اس صورت میں قرآن سے پہلے پڑھی جائے گی جب قرآن کی صورت کا آپ آغاز کر رہے ہو. اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہم سورۃ الفاتحہ جب پہلی دفعہ پڑھتے ہیں نماز میں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو کیا دوسری رکعت میں ہم اعوذ باللہ سے فاتحہ شروع کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ بسم اللہ سے کرتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھ لی کافی. اچھا اب اس سے آگے آ جائیں. سورۃ الفاتحہ کے بعد جب ہم اگلی سورت میں لاتے ہیں تو جب سورت ہم بیچ میں سے شروع کرتے ہیں تو کیا بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں؟ نہیں.
اب جو بھی قاری شروع کرتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو یا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یا آپ خود بھی جب یہ پڑھتے ہیں تو کیا آپ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کے یہ پڑھتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ سورت بیچ میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے فاتحہ کے بعد، یا سورۃ الفلق پڑھیں گے، یا کوئی بھی سورت، سورہ یاسین سٹارٹ سے پڑھیں گے، تو پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم. یہ ہے رول. ایبسولوٹلی جب قرآن کی آیت کوئی بھی کوٹ کی جائے گی تو اعوذ باللہ کے ساتھ، اور سورت جب بالکل سٹارٹ سے شروع کی جائے گی پھر بسم اللہ کے ساتھ کرنا افضل ہے وہ بھی، کیونکہ بسم اللہ سورت کا حصہ نہیں ہوتا، فصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. رہا یہ اعوذ باللہ، یہ تو واجب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بغیر آپ قرآن کی آیات کو نہیں پڑھیں گے. لیکن جب یہ ہم ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں یا مجالس یا قرآنک لیکچرز، تو چونکہ اس کے سٹارٹ میں ہم ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھ چکے ہوتے ہیں نا، آپ بیچ میں اگر میں آیات بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے بھی ڈائریکٹ پڑھوں تو درست ہوگا. جس طرح کہ آپ 4 رکعت والی نماز میں پہلی دفعہ سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، آپ بار بار اعوذ باللہ کو نہیں پڑھتے، لیکن ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اور وہ سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل حکم دیا ہے. سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کے اینڈ پہ جا کے نا یہ آیت مبارکہ آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب کبھی بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے نا تو اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النحل آیت نمبر 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس تو جب کبھی بھی قرآن کی قرات کرے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان نے مردود کے اگینسٹ. یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. اس میں ایک لطیف نقطہ ہے، اگر قرآن سے پہلے بھی اعوذ باللہ ضروری ہے پڑھنا، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر شیطان کے اگینسٹ آپ اللہ کی پناہ نہیں لیں گے تو آپ کے شیطانی دماغ آپ کو ابھارے گا کہ آپ قرآن کی آیات کے غلط ترجمے اور تفسیریں اور مفہوم لکھیں گے، جو معذرت کے ساتھ اکثر علماء کر کے گئے ہیں. آیت تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تفسیر میں انہوں نے سارے بزرگوں سے مدد ثابت کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اتنے کانفیڈنٹ تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم اعوذ باللہ کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں اعوذ باللہ. یہ میں آپ کو پریکٹیکلی واقعہ بتاتا ہوں. میرے آفس کے ایک کولیگ ہیں، وہ ایک پیر خانے کے ساتھ اٹیچ تھے. وہ کہتے ہیں جی میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ پیر صاحب کی موجودگی میں ایک بندے نے قرآن کی تلاوت میں اعوذ باللہ پڑھی تو وہ ان کا مرید کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کو گریبان پکڑ لیا. کتنی گستاخی کہ پیر صاحب کی موجودگی میں شیطان کا کیا کام ہے، تو ڈائریکٹ بسم اللہ تو شروع کر. یہ پریکٹیکلی واقعہ ہوا ہے جی. یعنی وہ یہ مطلب نہیں آپ نے اس کا سمجھنا کہ پیر صاحب کی موجودگی میں شیطان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ نہیں وہ کہہ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب کی موجودگی میں شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا، اللہ کی پناہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا میں کلیئر کر دوں، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں گے جی اعوذ باللہ پڑھ بھی لیتا ہوں نہیں پیر صاحب نے غائب ہونا. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم قرآن میں آیا ہے تاکہ آپ قرآن جب بھی کھولیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ ہو شیطان کے اگینسٹ، کہ شیطان آپ کو نہ ابھارے کہ آپ قرآن حکیم کی آیات کے کو اپنی مرضی سے مولڈ کریں. اس سے قطعاً کوئی یہ مقصد نہ لے کہ جو لوگوں نے پلی لی ہوئی ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ ڈائریکٹ گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ تو میں نے ان کا اتنا اللہ کے فضل سے دماغ کھول دیا ان کے فالوورز کا. پچھلے دنوں بھی جو میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی کیا قرآن گمراہ کرتا ہے، اس طرح کی کئی ایک ویڈیوز ہیں میری جس میں نے کھولا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی آیات کے غلط مفہوم انہوں نے بیان کیے ہیں، اور قرآن حکیم کو اپنی تفسیر کے لیے کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. آپ کو زبردستی اس کے اندر کھلواڑ کرنا چاہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اب وہ پارہ نمبر 28 میں آتا ہے نا کہ کافر جو ہیں وہ یعنی جس اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح کہ یہ قبر والوں سے مایوس ہیں. جیسے قبر والے جو ہیں وہ کافروں کو پتہ نا کہ قبر والوں نے اب باہر نہیں نکلنا، اس طرح اسلام کی جو فتح ہے نا اس کے اگینسٹ یہ لوگ مایوس ہیں.
یا عقیدہ آخرت کے اعتبار سے، تو وہ آیات کوٹ کر کے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قبر سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے، حالانکہ قرآن تو یہ بتانے نہیں چاہ رہا اس میں، وہ تو مطلب ہی کچھ اور نکل رہا ہے۔ اور بعض اوقات بالکل کلیئر کٹ آیات ہوتی ہیں، ان کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور بالکل اس کا الٹ رزلٹ یہ لوگ نکال لیتے ہیں، حالانکہ وہ عام بندے کو آپ پڑھائیں نا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ گورے کو کہیں کہ ذرا یہ قرآن کا ترجمہ پڑھا، اس میں سے یہ لکھا ہوا ہے، وہ نہیں نکلے گا۔ اسی لیے جو نیا بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اسی لیے کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ فارم بالکل کلیئر ہوتا ہے، قرآن پاک کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ ہاں آپ اگر خود گمراہی کمانا چاہتے ہیں تو پھر آپ جان بوجھ کے قرآن پاک کی آیات کو مولڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں سے اپنی مرضی کے رزلٹ نکالیں گے، قرآن کے اندر سے بھی احادیث کے اندر سے بھی، جو نہ تو قرآن کی منشا ہوگی نہ حدیث کی منشا ہوگی، اور وہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، وہ آپ کسی بھی شخص کو جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہے اس کو دکھائیں گے تو وہ کہے گا یار یہ تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے، تم کیا اس کا مطلب نکال رہے ہو۔ میں آپ کو اپنا پرسنل واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بریلوی عالم کے پاس میں گیا تو میں نے ان کے سامنے حدیث بیان کی مسند احمد کی، کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، یہ حدیث الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں بھی ہے، اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ اچھا، میں نے بس اتنی ابھی اس سے بات کی ہے تو آگے فوراً بول پڑا، کہتے جی آپ نے اس کا کیا مطلب لیا؟ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، صرف یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ چاہے۔ وہ کہتے ہیں جی کس طرح؟ میں نے کہا یہ آپ دیکھیں نا، اس میں اجعلتنی للہ ندا آیا ہے، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ اب اگلے الفاظ تو میں نے ابھی پڑھے نہیں تھے نا، تو آپ کو میں بتاؤں شیطان ان کو کیسے بدلا۔ کہتا ہے جی آپ کو سمجھ نہیں، وہ نبی علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ اے میرے صحابی کہیں اللہ سمجھ کے تو مجھے تم نہیں نہ کہہ رہے؟ جو ہمیں مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے جال حق میں پڑھایا ہے کہ مستقل بذات، عطائی اور ذاتی کے فرق کے، اس طرح کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم مجھے اللہ مانتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے؟ میں کہا سر اگے بھی پڑھو، اگے الفاظ نے بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو ابھی اگلے الفاظ نے پچھلے سارے کے سارے مفہوم کو جو اس نے نکالا تھا نا وہ کینسل کر دیا۔ جس طرح یہ بخاری کی حدیث ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، یہ آدھی بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جس کا ہاتھ اللہ بن جائے تو وہ ہاتھ پھر یہاں سے دوسرے ملک میں بھی پہنچ جائے گا۔ چلیے جی اب یہ بھی مان بھی لیں، یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ کس کا ہاتھ بنا ہوا ہے اللہ؟ کیونکہ بریلوی کہیں گے کہ دیوبندیوں کے بزرگوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، دیوبندی کہیں گے بریلویوں کے بزرگوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تو ایک دوسرے کے ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ آپ کے ہاتھ کہاں سے پہنچے ہوئے ہوں گے؟ پھر آگے پڑھیں، اس میں الفاظ ہیں کہ جب وہ مجھ سے اپنے دشمن کے اگینسٹ پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور جب مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اگر وہ خود ہی خدائی صفات کا مظہر بن چکا ہے پھر وہ اللہ سے کس چیز کو مانگ رہا ہے؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پرماننٹلی معجزات اٹیچ تھے، اس کے لیے آپ ہر دفعہ تو اللہ سے نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ میں عصا پھینکوں یا نہ پھینکوں، وہ پرماننٹ اٹیچ تھے۔ یا داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو معجزہ اٹیچ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم تھا، تو وہ ہر دفعہ پوچھتے تھے۔ جو چیز اٹیچ ہے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتی ہے۔ وہ سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان، ہر چیز گناہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ عبادت کی برکت سے میں اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہوں اور پھر میں اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہوں۔ اور پھر جب ہم تھوڑا سا ان سے کرٹیکلی سوال کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ عام آدمی بیمار ہوتا ہے تو اسے مزاروں پہ اور بزرگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ آغا خان اور شفا انٹرنیشنل جاتے ہیں، ان کو بھی کسی بڑے بزرگ کے مزار پہ لے جایا کریں دم ڈلوانے کے لیے۔
اس کا مطلب ہے بزرگوں کو پتہ ہے کہ یار یہ اس وقت کیس ڈیفرنٹ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ مطلب میں اس طرح کی باتیں کروں, آپ پریکٹیکلی چیک کر لیں, دنیا کا کوئی ولی مجھے کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتا دے, اور اس میں بلیڈ نہیں اس نے مارنا ہے, روحانی ختنہ کرنا ہے. جو بزرگ اتنے بڑے بڑے روحانی آپریشن کر لیتے ہیں بائی پاس کے, تو ختنہ تو 2 منٹ کا کام ہے, تو چھوٹا سا کام ہے, کٹ نہیں لگنا چاہیے, خون نہیں نکلنا چاہیے. تو کوئی کر کے بتائے, کیونکہ وہ فزیکلی خطرہ نظر آ جانا ہے. بائی پاس تو کسی نے دیکھا نہیں ہے, اس لیے آج تک جو بائی پاس کرا کے آئے کچھ عرصے بعد اللہ کے پاس ہی گئے ہیں وہ. ہاں ظاہر ہے, اسی طرح ہی ہوتا ہے نا جی. اور جو سمجھدار ہیں وہ عقل مندی سے کام لیتے ہیں. میرے آفس کے ایک کولیگ ہیں, تو وہ مجھے ایک دن میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے جی سر مجھے چھٹی چاہیے, میں نے ابا جی کو لے کے جانا ہے جنوبی پنجاب. ایک کوئی بابا جی بیٹھتے ہیں, وہ بائی پاس کرتے ہیں روحانی. میں نے کہا یار تم پڑھے لکھے بندے ہو, الیکٹریکل انجینئر ہو, یہ پاسبل ہے؟ کہتے ہیں جی ابا جی کو کون سمجھائے, وہ آگے سے لڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنے لاکھوں روپیہ جو لگانا ہے, حالانکہ سرکاری علاج تھا. میں نے کہا یار لاکھوں گورنمنٹ کا لگنا ہے, جب ڈاکٹروں کے بورڈ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ اس کا بائی پاس ہونا تو کرواؤ. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ اصل میں انہوں نے کہیں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لی ہے وہ گرائنڈر چلانے والی, تو وہ اب ڈر گئے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ زندہ بدے وہ گرائنڈر نہیں چلا رہے ہوتے, انستھیزیا دیا ہوتا ہے. خیر وہ گیا, میں نے کہا چلو یہ بھی ایک تجربہ ہو جائے گا. واپس آیا تو میں نے کہا ہاں جی سنائے کیا بنا. کہتے جی ہونا کیسی وہی کچھ ہوا ہے جو کچھ. کہتے جی اچھا ابا جی بھی سیانے سمجھے. اس نے اس بابا جی کو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں 10 منٹ چلتا ہوں نا مجھے سانس پھول جاتا ہے, بائی پاس والے کے یہی ہوتا ہے, تو میں ادھر ہی چیک کروں گا, تو میرا بائی پاس کر, پھر میں 10 منٹ ٹوراں گا, اگر مجھے سانس نہ چڑھے تو پھر ہی ہے وہی گل ہوئی, اور ٹورے تو پھر سانس چڑھ گیا. بائی پاس کدھر سے ہونا تھا. پھر خیر اللہ کا شکر انہوں نے آپریشن کرا لیا, اور یعنی بزرگوں سے بھی ان کی جان چھوٹ گئی, اور جو اس بیماری سے بھی جان چھوٹ گئی. یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس طریقے سے آپ معاملات کو نہ دیکھا کریں, تھوڑی اپنی عقل بھی استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے, یہ اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو بند کر کے رکھتے ہیں. اور میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے دین کے معاملے میں بالکل جاہل ہوتے ہیں, وہ اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں, اور ان کی ساری عقل جو ہے دنیاوی معاملات میں آتی ہے. دین کے معاملے میں کہتے ہیں چھوڑ دیں جی, اس میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.